بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والصلاة والسلام على رسوله النبي الذي أوتي فصل الخطاب وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما نافعا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشی، عزت مآب میرے اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور بے شمار درود و سلام ہو سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ آج کے درس میں 26ویں پارے کی تفسیر آئے گی، اور یہ پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ احقاف کا معنی ہوتا ہے ٹیلا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا ہے، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم عاد یمن میں اس جگہ پر سکونت پذیر تھی، اس جگہ پر رہا کرتی تھی جہاں پہ بہت سارے ٹیلے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الاحقاف پڑا ہے۔ اس جگہ کو ابھی الربع الخالی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں عمومی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا ذکر کرتا ہے۔ اسی لیے اس صورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، رسالت نبوی اور قیامت کے دن کی سزا اور جزا کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو، اور آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں، ہم نے ان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو چیز بھی پیدا کیا ہے سب کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، وہ اجل مسمى، اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ وقت ختم ہوگا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ والذین کفروا عما انذروا معرضون، اور وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ، ان کو جب کوئی نصیحت سنائی جاتی ہے، انہیں جب نصیحت کی جاتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں
اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین اور دنیا کی تخلیق کا مقصد بتلایا ہے کہ ان سب چیزوں کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ جب ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا اور یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی، پھر قیامت برپا ہوگی اور ہر انسان کو اس کے عملوں کے مطابق سزا یا جزا ملے گی۔ اس لیے آدمی کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور سیدھا راستہ دکھانے والوں کو اللہ بھیجتا رہا۔ تو جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو ان کی نصیحت سننی چاہیے، اور جو لوگ نہیں سنتے ہیں وہ لوگ اللہ کے یہاں پچھتائیں گے، اور اللہ کی توحید پر یقین نہیں رکھتے ہیں یا اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، وہ سب لوگ قیامت کے دن پچھتائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو ثابت کرتے ہوئے اور بت پرستی کی تردید کرتے ہوئے بیان کیا، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، تم جن لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر تمہارا خیال ہے کہ وہ تمہاری پکار سنتے ہیں تو اس پر دلیل پیش کرو۔ 3 دلیلیں اللہ تعالیٰ نے مانگی ہیں، عقلی دلیل، نقلی دلیل اور اثری دلیل۔ اللہ نے کہا کہ دلیل پیش کرو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہارا کام آ سکتا ہے، تمہاری پکار سن سکتا ہے، تمہاری دعا سن سکتا ہے، تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو ارونی، تو مجھے دکھاؤ، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ کہ زمین میں انہوں نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ام لہم من شرک فی السماوات، یا آسمان میں ان کی کوئی شرکت ہے، ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے؟ نہیں ہے، عقلی طور پر نہ آسمان میں ان کا کوئی حق ہے، نہ زمین پر ان کا کوئی حق ہے، کوئی قدرت ان کو نہیں ہے۔ اللہ نے دوسری دلیل مانگی، یا ایتونی بکتاب من قبل ھذا، یا کوئی کتاب لے کر کے آؤ جس میں لکھا ہوا ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اختیار دیا ہے اور یہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، او آثارۃ من علم، یا کوئی علمی نقش لے کر کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو کہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو یہ تمہاری پکار سنتے ہیں۔ نہیں سن سکتے ہیں۔ اس کے آگے اللہ نے کہا کہ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے، چاہے وہ کسی بے روح مخلوق کو پکارے، چاہے وہ مردوں کو پکارے، چاہے وہ ان لوگوں کو پکارے جو لوگوں کو بگاڑ کر کے چلے گئے، یا چاہے جنات کو، بھوت کو، فرشتہ کو، نبی کو، جس کو بھی وہ پکارے، اللہ کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکاریں، جس کو بھی کوئی پکارے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس سے بڑا گمراہ اور کون ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان کی پکار سن نہیں سکتے، ان کی ضرورت پوری کر نہیں سکتے۔ یہ لوگ ان کو پکارتے ہیں لیکن یہ ان کی پکار سننے والے نہیں ہیں۔ لا يستجیب لهم الى یوم القیامہ، قیامت تک ان کو پکارتے رہیں گے تب بھی یہ ان کی پکار نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر براہ راست ان کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی ہے، یا فرشتے جو پہنچاتے ہیں وہ فرشتے ان تک ان کی آواز کو پہنچا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب خود ہی جو ہے بے اختیار پڑے ہوئے ہیں اور بے خبر پڑے ہوئے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو پکارنے والا سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ ان کی پکار سے غافل ہے، یہ سن نہیں سکتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ پھر ان کو لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ جو ہماری آواز سن نہیں سکتے ہیں ان کو لوگ کیوں پکارتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دیا ہے کہ پکار صرف اور صرف اللہ ہی سنتا ہے، تو اللہ ہی کو صرف پکارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی اس دنیا کے اندر اگر آدمی پکارتا ہے تو وہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہے۔ اچھا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے
کچھ ایسی عقلی دلیلیں دیتے ہیں جن کو سن کر کے واقعی انسان کا ذہن چینج ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ انسان ہے اور راستہ بھٹکا ہوا انسان ہے. لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنے کے لیے عقلی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب اللہ کے علاوہ اور کسی کو پکار نہیں سکتے ہیں تو اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور اس کو تیرنا نہیں آتا ہے اور پانی کے اندر چلا گیا ہے تو اس وقت لوگوں کو کیوں پکارتے ہیں بچانے کے لیے؟ کیوں بولتے ہیں کہ ہمیں بچا لو؟ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ آ کر کے اس کو بچا لے. تو آدمی سوچے گا کہ واقعی یہ تو بات ایک دم صحیح ہے کہ انسان ہی انسان کی مدد کرتا ہے. ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ تعاون دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ما فوق الفطرت اور ایک ہوتا ہے ما تحت الفطرت. ما فوق الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے ہیں، یعنی وہ صرف اور صرف اللہ ہی اس کام کو کرے گا، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ آپ کو اگر شفا کی ضرورت ہے، بیمار ہیں شفا کی ضرورت ہے، بے اولاد ہیں اولاد کی ضرورت ہے، تو اللہ رب العالمین جب تک نہیں چاہے نہ کسی کو اولاد ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو شفا مل سکتی ہے. تو یہ اختیار صرف اور صرف اللہ کو. تو یہ چیز جو صرف اللہ کے لیے ہے یہ پکارنا شرک ہے. اور جو انسان کی مدد کرتا ہے یہ ما تحت الاسباب ہے اور ما تحت الاسباب ہے. اللہ نے سبب بنایا ہے اور اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تم تقوی اور نیکی کی کام پر تعاون کرو. تو یہ انسان کے بس میں ہے. جو چیز انسان کے بس میں ہو اس میں انسان کی مدد لینا یہ تو ایک دم جائز ہے. اب ایک ہے انسان کی مدد لینا جس کی انسان کو طاقت ہے اور ایک ہے انسان سے مدد لینا جس کو انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے. دونوں کو ملا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیتے ہیں. ایک چیز ہے جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے اور ایک ہے کہ آپ انسان کو بھی اللہ نے یہ طاقت دیا ہے کہ وہ دوسرے کے کام آئے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو مالدار بنایا ہے تو غریبوں کے کام آئے گا. اگر کوئی آدمی تیرنا جانتا ہے تو دوسرے کو بچائے گا. یہ تو تعاون علی البر والتقوی. اور اللہ تعالیٰ نے تو بار بار اس کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. جو آدمی دوسروں کے کام آتا ہے خیرکم انفعکم خیر الناس انفعکم ہے، جو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے. تو اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. تو انسان کے بس میں ہے. تو جو چیز انسان کے بس میں ہے اس میں تعاون لینا یہ جائز ہے اور جو چیز انسان کے بس میں نہیں ہے اس میں کوئی شخص پکارتا ہے تو یہ شرک ہے. تو یہ دونوں چیز کو ملا دیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک چیز ہے جس کی طاقت اللہ کو ہے جو عبادت ہے. ہماری دعائیں صرف اور صرف اللہ ہی سن سکتا اور کوئی نہیں سن سکتا. تو یہ طاقت صرف اور صرف اللہ کو. تو اللہ کی طاقت اور انسان کی طاقت دونوں کو ملا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کر دیتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک وہ چیز ہے جس کی طاقت صرف اور صرف اللہ کو ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے ایک دوسرے کا مددگار بنایا ہے. یہ الگ چیز ہے اور وہ الگ چیز ہے. دونوں کو ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے. اس لیے اللہ رب العالمین کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اور کسی کو نہیں ہیں، یا جو کام صرف اور صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اس میں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے. لیکن لوگ اس میں بھی دوسروں کو پکارنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو کام اللہ کے لیے خاص ہے لوگ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں اور ان کو سمجھائیے تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرمائے. تو یہ فرق ہے کہ ایک وہ چیز ہے جس کی اللہ نے طاقت کسی انسان کو نہیں دیا ہے اور ایک وہ چیز ہے جس کی طاقت اللہ نے انسان کو دیا ہے. دونوں کے درمیان فرق ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اگر کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرماتا ہے تو وہ یہ نہ سوچے
کہ اللہ نے ہم کو جو چیز دیا ہے یہ ہم اللہ کو پسند ہے یا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ مال دیا ہے، یہ دولت دیا ہے، یہ عزت دیا ہے، شہرت دیا ہے، یہ سب چیز ہماری جو ہے یعنی اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ برا ہی کام کیوں نہ ہو اللہ کو پسند ہے، اس لیے دے رہا ہے۔ اور جو لوگ اسلام پر قائم ہیں اگر وہ غریب ہیں تو وہ لوگ کمتر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اگر یہ لوگ اچھے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت اچھا بنا دیتا، یہ سوچنا یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ یہ نبی جو باتیں بتلاتے ہیں اگر یہ خیر کی بات ہوتی، یہ اچھی بات ہوتی تو یہ غریب لوگ، یہ فقیر لوگ، یہ غلام لوگ ہم سے اس معاملے میں سبقت نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کے پاس ایک لونڈی تھی جس کو وہ بہت مارتے تھے، بہت ستاتے تھے، تو اس کو دیکھ کر کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ لونڈی، یہ غلام، یہ ایمان لائے ہیں، اگر نبی جو بات بتلاتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہوتی تو یہ غریب لوگ کیوں ایمان لاتے، تو ہم اس میں آگے بڑھتے، ہم اس میں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ نبی جو باتیں بتلا رہے ہیں یہ خیر نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اذ لم یہتدوا، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، یہ لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، فسیقولون ھذا افک قدیم، اس لیے یہ بول رہے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ خیر نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا ہے اور ان کو ہدایت سے محروم رکھا ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں بنا رہے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی سبقت کرتا ہے، جس کے پاس پاور ہو وہی خیر میں سبقت کرے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، سبقت وہ کرتا ہے جس کو اللہ رب العالمین سبقت کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے بڑی پیاری بات بتلائی ہے، خاص طور سے ماں کے تعلق سے، اور اس آیت میں آپ غور کیجئے اور اس کے فائدے دیکھیے۔ اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسانوں کو یہ وصیت کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، ان کی ماں نے ان کو پیٹ میں رکھا بڑی تکلیف سے، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور بڑی تکلیف سے ان کو جنم دیا، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور پھر حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے کی انہوں نے برداشت کیا۔ 3 سبب اللہ نے بیان کیا ہے جس میں ماں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ٹائمز ماں کا درجہ بلند کیا اور کہا کہ ماں یہ حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ دلیل حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2540 پر 8، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال ام قال ثم من قال ام قال ثم من قال ثم ام قال ثم من قال ابو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس کے ساتھ کروں؟ آپ نے کہا تیری ماں، کہا پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا پھر تیری ماں، کہا پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا پھر تیری ماں، کہا پھر کس کے ساتھ کروں؟ کہا تیرا باپ۔ 3 ٹائم کہا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ 3 ایسے مشکل گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں صرف اور صرف ماں تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا حملتہ امہ کرہن، ماں اپنے پیٹ میں جب 9 مہینے تک اپنے بچے کو رکھتی ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ آپ سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، ایسا وقت آتا ہے کہ عورت کا اٹھنا بیٹھنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، کروٹ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے، اس تکلیف کو صرف اور صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ آتا ہے بچے کی پیدائش کا، ایسی تکلیف ہوتی، ایسا درد ہوتا کہ اگر اس درد کو عورت یاد رکھ لے تو پھر دوبارہ کبھی بچہ پیدا کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بھلا دیتا، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، صحیح روایت ہے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک یمنی آدمی اپنے ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے، وہ سخت گرمی کے موسم میں پورا پسینہ میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ملاقات ہوتی ہے رکن یمانی کے پاس، دیکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کو تو ان سے کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر آپ بتلائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے طواف کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَا بِطَلِقَةٍ وَاحِدَةٍ، کہا نہیں، اللہ کی قسم تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کی منہ سے جو چیخ نکلی تھی اس ایک چیخ کا بھی بدلہ تو نے ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہوتی ہے، اس تکلیف کو صرف اور صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، پھر 2 سال تک لگاتار دودھ پلانے کی مدت، ماں اپنا خون، اللہ تعالیٰ ماں کے خون کو دودھ کی شکل میں بدل دیتا ہے اور دودھ کی شکل میں ماں خون اپنے بچے کو پلاتی ہے 2 سال تک۔ اس تکلیف کو بھی صرف اور صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے سب باپ سے زیادہ ڈرتے ہیں، ماں کی کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، ماں کی کوئی بات ہی نہیں مانتے، ماں کی کوئی قدر ہی نہیں کرتے۔ ماں بہت بڑی نعمت ہے، ماں کی آنچل کے اندر جو سکون ملتا ہے بچے کو اور کہیں نہیں ملتا ہے، اس لیے ماں کی قدر کیجیے۔ اچھا، ایک نقطہ اس آیت کے اندر یہ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے، تو کیا 30 مہینہ 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 230/3 کے اندر بیان کیا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه، جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے وہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، جو چاہے۔ تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 30 مہینہ 2.5 سال کا ذکر کیوں کیا؟ اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 30 مہینے میں جو 6 مہینہ ایکسٹرا ہے، اللہ نے کہا حملہ وفصالہ، یعنی حمل کے وقت سے دودھ چھڑانے کی مدت، یعنی حمل 6 مہینے کا اور پھر 2 سال دودھ پلانے کی مدت، دونوں کو جوڑ کر کے اللہ تعالیٰ نے 30 مہینہ قرار دیا ہے، یعنی 6 مہینے حمل کا اور پھر 2 سال دودھ پلانے کا، دونوں کو ملا کر کے یہ 30 مہینے ہوتے ہیں۔ اور یہی سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 6 مہینے میں 6 مہینہ مکمل ہو جائے تو بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے، عام طور سے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب 6 مہینہ مکمل ہو جائے اور 7ویں مہینے میں داخل ہو جائے، یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ حمل کے وقت سے لے کر کے دودھ پلانے کی مدت تک 30 مہینہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دودھ پلانے کی مدت جب 2 سال ہے تو حمل بچہ کا پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں بچہ 6 مہینہ میں رہ کر کے پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، اور اس کی تفسیر میں جو حدیث آئی ہوئی ہے صحیح حدیث، وہ بھی یہ اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ امام ابن ملقن نے البدر المنیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 132 کے اندر ایک حدیث نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اخبرنی ابو عبید مولا عبد الرحمن بن ازہر ان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خرج صلاة فصلى الصلاة ثم جلس على المنبر فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنها هنا امرأة إخاله قد جاءت بشيء ولدت في 6 أشهر فما ترون فيها فناداه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا وحملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فأقل الحمل 6 أشهر فتركها عثمان ولم يرجمها۔ صحیح روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا،
کہتے ہیں ابو عبید کیا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ایک دن نماز پڑھنے کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کو نماز پڑھایا، ممبر رسول پر بیٹھے اور خطبہ دیا، اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا کہ اے لوگوں میرے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، کہا میرے سامنے ایک مسئلہ آیا ہے، ہاں ہونا امرا، یہاں پہ ایک عورت ہے جس کے بارے میں شک ہے، وہ ایسی چیز لے کر کے آئی ہے، قد جاءت بشیء، ایسی چیز لے کر کے آئی ہے جس میں شک ہے، اور اس کے شوہر کا کہنا ہے، اس کے شوہر کا اس کے اوپر شک ہے، قد ولدت بستۃ اشہر، اس نے 6 مہینے میں بچہ جنم دیا ہے، 6 مہینے میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے، شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، شوہر کہتا ہے کہ 6 مہینے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، اس کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، یہ بچہ میرا ہو نہیں سکتا ہے، اے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ ہیں، آپ فیصلہ کیجئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اس وقت صحابہ سے پوچھا ما ترون فیہا، اس مسئلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہیں پہ موجود تھے۔ ایک روایت میں حضرت علی کا تذکرہ ہے لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ صحیح روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اللہ نے ان کو قرآن کا علم دیا تھا، ترجمان القرآن ہے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مسئلہ بتایا کہ اللہ کہتا ہے کہ بچے کی حمل سے لے کر کے دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینہ ہے، اور دودھ پلانے کی مدت اللہ نے والوالدات یرضعن 2 سال قرار دیا ہے۔ 2 سال اگر چھانٹ لیتے ہیں تو 6 مہینے بچتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے فَأَقَلُّ الْحَمْلِ 6 أشهر، حمل کی سب سے کم مدت یہ 6 مہینہ ہے۔ اقل الحمل 6 اشہر، یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان بن عفان کو بتلایا کہ اللہ نے یہاں پہ 6 مہینے حمل قرار دیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے۔ فَتَرَكَهَا عثمان، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو چھوڑ دیا، وَلَمْ يَرْجِمْ، اور اس کو رجم نہیں کیا، اس کو مار کر کے ہلاک کرنے کا حکم نہیں دیا، اور شوہر کو سمجھایا کہ جب اللہ نے بیان کیا ہے کہ 6 مہینے کی مدت میں حمل ہو سکتا ہے، بچہ پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ صحیح ہے اور یہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کے اندر حملہ و فصالہ 30 شہرا، حمل سے لے کر کے دودھ چھڑانے کی مدت کو 30 مہینہ قرار دیا ہے، 2.5 سال قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وحملہ و فصالہ 30 شہرا فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، اللہ کہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ اتنی پریشانی کے ساتھ تم کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، تو فلما بلغ اشدہ، جب انسان جوانی کو پہنچ جائے، 30 سال کی عمر کو پہنچ جائے، بلغ 40 سنہ، جب 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جوانی پر اترانا نہیں چاہیے، اپنی جوانی پہ اکڑنا نہیں چاہیے، ماں باپ کے سامنے اپنا دھونس نہیں جمانا چاہیے۔ جب بچہ رہتا ہے تو ماں باپ اتنا پیار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں بچہ ساری دنیا کا غصہ اپنے ماں باپ پہ اتار دیتا ہے۔ اللہ نے دیکھیے کتنی پیاری تعلیم دیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو تم اپنی طاقت مت دکھاؤ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم سے گیٹ نہیں کھلتا تھا، تم سے الماری کا دروازہ نہیں کھلتا تھا، تو تمہارے ساتھ تمہارے ابا جا کر کے اپنا ہاتھ لگا کر تمہارے ہاتھ سے ہاتھ ٹچ کر کے اس گیٹ کو کھولتے تھے اور تمہیں یقین دلاتے تھے کہ تم نے گیٹ کھولا۔ اور آج جب باپ مجبور ہو گیا ہے اور جب اس کے گیٹ کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے تو بیٹا بولتا ہے کیا بڈھا بک 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 کرتے رہتا، نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے، ہم سب کو پریشان کر کے رکھا، ایسے بولتے۔ اللہ نے دیکھیے کیا اللہ نے طریقہ سکھایا، کہا کہ جب ہٹھے کٹھے ہو جاؤ تو دعا کرو اپنے ماں باپ کے لیے، اللہ سے دعا کرو رب اوزعنی، اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ جو تو نے میرے اوپر انعام کیا ہے میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، اے اللہ مجھے یہ اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے ماں باپ پر
جو تو نے احسان کیا ہے اور ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر جو احسان کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں، وَأَنْ أَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ہم ایسا کام کریں جس سے اللہ تو خوش ہو جائے، اللہ ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، انی تبت الیک، اللہ اگر کوئی کوتاہی کوئی چوک ہم سے ہوئی ہو اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، وانی من المسلمین، اور اے اللہ ہم مسلمانوں میں سے۔ تو آدمی دعا کرے اپنے ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑھاپے کی عمر میں یا جس عمر میں بھی ہو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اسی آیت کے بعد اللہ نے کہا ایک تو دعا سکھائی کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجئے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے وہ مر گئے ہوں، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے دعا کیجئے، یہ آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر حق ہے آپ کے ماں باپ کا۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ 3 فائدہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اگر ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوں آپ ان کی قدر کرتے ہیں، انہیں جھڑکتے نہیں ہیں، پیار سے ان سے بات کرتے ہیں جیسے آپ سے پیار سے بات کرتے تھے، اگر آپ ان کا حق ادا کرتے ہیں، پہلا فائدہ ہے اللہ کہتا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، انہوں نے جو اچھا کام کیا ہے، ان کا جو حسن عمل ہے، ان کا جو نیک عمل ہے، ان کا جو عمل صالح ہے، ہم ان کے عمل صالح کو قبول کریں گے۔ اللہ کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کی خدمت آپ کے عمل کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اگر ماں باپ کی آپ خدمت کرتے ہیں اللہ آپ کے عملوں کو قبول کرے گا، اور اگر ماں اس کا مفہوم مخالف بتلا رہا ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے عمل قبول کرانا ہے تو ماں باپ کی قدر کیجیے، پہلا انعام اللہ تعالیٰ آپ کے عملوں کو قبول کرے گا۔ دوسرا اللہ کہتا ہے وَنَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کے گناہوں سے تجاوز کر دیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ہم لوگ رمضان میں پریشان کیوں ہیں؟ ہم کیوں اتنی محنت کر؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے اللہ کہتا ہے کہ ہم گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تیسرا انعام اللہ کہتا ہے فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور ہم انہیں جنت میں داخل کریں گے، ہم انہیں جنتی بنائیں گے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فی اصحاب الجنہ التي وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اللہ اس وعدہ کو پورا کرے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ماں باپ کے سلوک کرنے سے اللہ ہمارے نیک عملوں کو قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو مٹائے گا، اللہ تعالی ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس لیے آدمی کو اگر اللہ تعالیٰ نے والدین دیا ہے تو ان کی قدر کریں، اور اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں، اپنے دعاؤں میں نمازوں میں ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی قبر کی جا کر کے زیارت کریں، اگر ان کے دوست ہیں ان کے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان سے رشتہ جوڑیں۔ ماں مرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ثابت ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب کے دوست کی بڑی قدر کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ تو یہ بھی ماں باپ کے حسن سلوک میں داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ نے عذاب کا 2 سبب بتلایا ہے۔ دنیا کے اندر 2 کام انسان کرتا ہے، اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کافر لوگ جہنم پر پیش کیے جائیں گے۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ کہے گا کہ دنیا میں جو تم کو لذتیں ملی تھی، جو نعمتیں ملی تھی، وہ سب کے سب ختم ہو گئی، تم ان سے فائدہ اٹھا چکے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلیل اور رسوا کن عذاب سے دوچار کیا جائے گا، ذلت بھرے عذاب میں اللہ تم کو مبتلا کرے گا۔ سبب کیا ہے؟ بیما کنتم تستکبرون، اس لیے کہ تم تستکبرون فی الارض، زمین کے اندر تکبر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ تکبر، تستکبرون فی الارض،
تکبر یہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا الکبر بطر الحق وغمت الناس، آدمی جو ہے حق بات کا انکار کر دے، حق بات سے گریز کرے، تو جو آدمی حق بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ متکبر ہے، وہ تکبر کر رہا ہے، اور یہ تکبر اس انسان کو اللہ کے عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور دوسرا اللہ نے کہا اس وجہ سے تمہیں آج عذاب دیا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر فسق کرتے تھے۔ فسق کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی اطاعت سے نکل کر کے تم معصیت کا ارتکاب کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو اللہ کی نافرمانی اور حق بات کو قبول نہ کرنا یہ انسان کو عذاب الہی سے دوچار ہونے کا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ کے عذاب الہی سے دوچار ہوگا۔ اس لیے جب آدمی حق بات آ جائے تو اس سے تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ ابلیس نے تکبر کیا حق بات سے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو اپنی درگاہ سے اس کو بھگا دیا، اپنے دربار سے بھگا دیا اور اس کو کافر قرار دیا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حق بات آ جائے تو اس بات کو قبول کر لے، لیکن لوگ نہیں مانتے، لوگ مانتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر زلزلہ آ جائے، اگر اللہ زلزلہ لائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ اگر روک سکتی ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے لوگوں کا تقرب یہ لوگ حاصل کرتے ہیں، خوب چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ ان سے کہو کہ جب مصیبت آتی ہے تو ان کو بچاتے کیوں نہیں؟ اگر ان کے پاس پاور ہے تو اگر اللہ تعالیٰ زلزلہ دے رہا ہے یا اللہ تعالیٰ عذاب دے رہا ہے تو اللہ کے عذاب کے وقت یہ لوگ غائب کہاں ہو جاتے ہیں؟ پوچھئے ان سے۔ دیکھیے اللہ نے کتنی کھلے انداز میں اللہ نے بیان کیا ہے، فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً، کہ جن لوگوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، جن معبودوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے، جن کا وسیلہ پکڑنے کے لیے جن کو ان لوگوں نے معبود بنا کر کے رکھا ہے، فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، یہ لوگ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب مصیبت آتی ہے تو مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ مصیبت کے وقت ایسا لگتا ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتا ہے، ویسے یہ لوگ گم ہو جاتے ہیں۔ ضلوا عنہم، ایک دم ان سے غائب ہو جاتے ہیں۔ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے بارے میں جو بھی بتلا رہے ہیں یہ سب کے سب جھوٹی بات ہے۔ یہ لوگ اللہ پر افطرا اور جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، اور ان اللہ کو چھوڑ کر کے جن لوگوں کو بھی یہ پکار رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں اور جھوٹی باتیں لوگوں کو بتلا رہے ہیں۔ اگر ان کے پاس پاور ہوتا، اگر ان کے پاس طاقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اگر عذاب دیتا ہے فَلَوْلَا نَصَرَهُمْ، تو یہ لوگ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان کا مدد نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے بارے میں جو بھی قصے، کہانیاں، من گھڑت چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ احقاف کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے جنوں کے ایمان لانے کا واقعہ بتلایا ہے اور کفار و مشرکین کو آر دلایا ہے کہ ایک تم لوگ انسان ہو کہ تمہارے پاس نبی آئے اور تم ان کی بات نہیں مانتے ہو، اور ایک یہ جن ہے، دیکھو ایک بار انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی اور ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ نے کہا وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت بھیجی، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جو قرآن سن رہے تھے، جو قرآن سن رہے تھے۔ جی یستمعون، استماع بولتے ہیں ایک دم غور سے سننا، سمجھ کر کے سننا۔ جو آدمی قرآن سمجھ کر کے سنے گا اللہ اسے ہدایت نصیب کرے گا۔ یستمعون القرآن، کہا یہ جن کو ہم نے بھیجا یہ لوگ قرآن کو غور سے سن رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سنا تو کہا ارے چپ چپ رہو، خاموش رہو، دیکھو کیسی آواز آ رہی، کتنی پیاری بات ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ جیسے ہی قرآن انہوں نے سنا فوراً ایمان لے گئے، فوراً ایمان لائے، اپنے قوم کے پاس گئے، بیان کیا سمعنا قرآن عجبا، ہم نے عجیب و غریب قرآن سنی ہے اور تم لوگ اس پر ایمان لاؤ۔ تو بہت سارے جنات اس وقت ایمان لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ نے ان کو تعلیم دیا اور آپ نے بتایا کہ یہ جنات مسلمان ہو گئے، مدینے میں رہتے ہیں۔ تو اللہ نے کفار و مشرکین کو یہ عار دلائی کہ تمہارے سامنے بات بیان کی جاتی ہے، ایمان نہیں لاتے ہو، یہ جن ہے، دیکھو اللہ نے ان کو کیسے ہدایت دیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے غور سے قرآن کو سنا ہے، سمجھ کر کے سنا ہے۔ جب آدمی غور کر کے قرآن سنتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت نصیب کرتا ہے۔
اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے. سورہ محمد کی شروعات میں اللہ نے کافروں کی بربادی اور مومنوں کی آبادی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے پہلی آیت سورہ محمد کی, اللہ کہتا ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, صد زبردستی روکتے ہیں, بائی فورس روکتے ہیں, اضل اعمالہم, اللہ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دے گا. چاہے وہ جتنے بھی اچھے عمل کریں, اگر ایمان نہیں اللہ ان کے عملوں کو برباد کر دے گا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, وآمنوا بما انزل علی محمد, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن پر ایمان لائے, وہو الحق من ربہم, یہ قرآن ان کے رب کی طرف سے حق ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم, اللہ نے کہا کہ اگر ایمان ہو, عمل صالح ہو اور قرآن پر ایمان ہو, اگر یہ تین چیز ہو تو اللہ رب العالمین دو انعام سے نوازتا ہے. کفر عنہم سیئاتہم, اللہ ان کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے گا. واصلح بالہم, اور ان کے حالات کو سدھار دے گا, اللہ حالات کی اصلاح کر دے گا. تو آدمی کے اندر جو ہے یہ یقین ہونا چاہیے اور قرآن سے محبت ہونی چاہیے اور نیک عمل کرنی چاہیے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایک تعلیم یہ دیا ہے, اور معاشرہ کا حال اور معاشرے کا ایک نقشہ بڑے عجیب و غریب انداز میں اللہ تعالیٰ نے کھینچا اسی سورہ محمد کے اندر. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرو گے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ کے دین کا کام کرو گے, ینصرکم, اللہ تمہاری مدد کرے گا, ویثبت اقدامکم, اور تمہاری قدموں کو جما دے گا, تمہیں ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے گا. دین کا کام کرنے سے انسان اللہ کی مدد آتی ہے. آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا ہے. دنیا پرستی میں اتنا حد درجہ مشغول ہو گئے کہ دین پر چلنا, دینی احکام پر عمل کرنا, دینی احکام کو پہنچانا, یہ ہم لوگ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے. اس کے آگے جو اللہ نے بات بیان کیا ہے بڑے افسوسناک بات ہے. اللہ کہتا ہے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم, اور جن لوگوں نے کفر کیا فتعسا لهم, ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے, ذلت اور خاری ہے. اللہ ان کے عملوں کو غائب کر دے گا, ضائع کر دے گا. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ, اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا ہے. فاحبط اعمالہم, تو اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا. معلوم کیا ہوا؟ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ قرآن نے اللہ رب العالمین ہمارے پاس نازل کیا ہے. اگر قرآن کی کسی بات کو آدمی ناپسند کرتا ہے یا اللہ کی کسی بات کو آدمی ناپسند کرتا ہے, یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے, ذلت اور خاری ہے, اور اللہ اس کے عملوں کو برباد کر دے گا. آج دیکھیے کتنے مسلمان ہیں جو اسلامی تعلیمات کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہماری مائیں اور بہنیں, مثال لے لیجئے, کتنی عورتیں, کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کالج اور اسکولوں میں پڑھنے والی جو برقع کو پسند نہیں کرتی, برقع پہننا پسند نہیں کرتی ہے, برقعے سے نفرت کرتی ہیں. کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو داڑھی سے نفرت کرتی ہیں. اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھے ہوا ہے تو بولتی ہے کہ نہیں, داڑھی ہم کو پسند نہیں ہے, داڑھی والے سے شادی نہیں کریں گے. بیچارے نوجوان ربنا آتنا کب آتی وہ دینا دعائیں کرتے رہتے, ہاں ربنا آتنا کب آتی وہ دینا, اور وہ دینا آتے ہی نہیں. بیچارے دعا کرتے رہتے, لڑکی بولتی نہیں داڑھی ہے شادی نہیں کریں گے. اللہ دیکھیے کہتا اگر نفرت کرتی ہے داڑھی, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پردہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اگر آدمی پردے سے نفرت کرے, برقعے سے نفرت کرے, حجاب سے نفرت کرے, داڑھی سے نفرت کرے, نماز سے نفرت کرے, اللہ والوں سے نفرت کرے, یا مدرسے والوں سے نفرت کرے, نماز پڑھنا پسند نہ کرے, ڈانس اور گانا اس کو پسند ہو, قرآن کی تلاوت پسند نہ ہو, لیکن گانا سننے میں اس کو مزہ آتا ہو, میرے بھائیو اللہ کہتا ہے فتعسا لهم واضل اعمالهم, ایسے لوگ جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیزوں کو ناپسند کریں گے,
کوئی بھی چیز اللہ نے نازل کیا ہے، کسی بھی کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اگر ہمارے دل کے اندر اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کو ذلیل کرے گا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور اس کے عملوں کو برباد کر دے گا۔ اس لیے ہمیں سبق لینا چاہیے اور اپنے گھروں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنا، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا، ان کی دینی تربیت دینا، دینی تعلیم دینا۔ جی ایسی ایسی اللہ ہدایت دے، ایسی ایسی لڑکیاں جو گریجویشن پاس ہو گئی، پوسٹ گریجویشن انہوں نے کر لیا، لیکن برقع سے سخت نفرت ہے، بلکہ جاب نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے اسکول میں ایسی ایسی اور لڑکیاں آئیں جو گریجویٹڈ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ کی ہوئی ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ یہاں پہ برقع پہننا یہ شرط ہے، ضروری ہے، تو انہوں نے نوکری کرنا چھوڑ دیا، کہا کہ نہیں پھر ہم نہیں کریں گے، یہ مسلمان ہے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیم ہے، اسلامی تعلیم ہمارا اللہ کا حکم ہے، ہم کو اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم ایسے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور اپنے گھر کے اندر جہاں پہ ہماری اتھارٹی ہے، ہمیں طاقت ہے، جہاں پہ ہم نافذ کر سکتے ہیں وہاں پہ نافذ کرنا چاہیے، اور نہیں کریں گے تو پھر آپ بھی اللہ کے یہاں پوچھے جائیں گے، اللہ آپ سے بھی پوچھے گا کہ آپ نے کیوں نہیں سکھایا اپنے بچوں کو، کیوں نہیں سکھایا اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان والوں کو۔ اللہ رب العالمین کے یہاں آپ سب کو جواب دینا ہوگا۔ اللہ نے جو بھی کہا ہے، اللہ کے رسول نے جو بھی کہا ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں کرے گا تو اور سن لیجئے، ایک اور دلیل سن لیجئے، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو باطل مت کرو، اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اللہ کی بات نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو برباد کر دے گا، چاہے اس کا فرض عمل ہو، چاہے اس کے نفل عمل ہو، چاہے دن کا عمل ہو، چاہے رات کا عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، اگر اللہ کے حکم کو نہیں مانتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عملوں کو برباد کر دے گا۔ اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ ہماری عملوں کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ عمل وہی اللہ قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہو۔ یہ اطاعت الہی، یہی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے۔ اور اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول ایک دم لازمی ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مانے اور حدیث کو نہیں مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر کہتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں لیکن ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں ملاوٹ ہے، فلاں ہے، تو اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ ملاوٹ نہیں ہے، اللہ نے حدیث کی بھی حفاظت کیا، اور آپ سب جانتے ہیں کیا چیز نہیں ہے، حدیث کی پوری سند موجود ہے، پوری تحقیق موجود ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا سچ ہے، پورا کا پورا کھول کر کے اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، اور لوگوں کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کی، اپنے نبی کی سنت کی۔ پھر بھی اگر آدمی اس کے اندر شک کرے تو یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہا۔ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کیا اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہے فوراً آپ اس کو مان لیں، یہی اطاعت رسول ہے۔ تو اگر نہیں مانتا ہے اللہ اس کے عمل کو برباد کر دے گا، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اچھا، اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 خوشخبریاں سنائی ہے، اور اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں بھی ہیں۔ دیکھیے اللہ کہتا ہے سب سے پہلی خوشخبری اللہ نے اپنے نبی کو سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین سے نوازا، روشن فتح عطا کیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر تھے اور مشرکین آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے تھے، دو کر کے صلح کر رہے تھے، جو وہ لوگ بول رہے تھے اللہ کے رسول مان لے رہے تھے۔ صحابہ کرام پریشان تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر ایک دم پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول دب کے کیوں صلح کر رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ 10 سال جنگ بند رہے گی، مان لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ من محمد رسول اللہ مت لکھو، تو رسول اللہ کٹوا دیا۔ کیا اللہ کے رسول نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ کہا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم مت لکھو، صرف بسم اللہ لکھو، رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے ہیں، صرف بسم اللہ لکھو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ہٹا دو، بسم اللہ کر دو۔ رسول اللہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ نہیں مانتے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہوتا، تو رسول اللہ کو کاٹ دیجئے۔
حضرت علی نے کہا کہ نہیں ہم نہیں کاٹ سکتے، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے بتاؤ میں مٹا دیتا ہوں، اللہ کے رسول نے مٹا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب پریشان ہے، کہا کہ اللہ کے رسول کیوں صلح کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، کہا کہ اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ کے یار، اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہے، وہم علی الباطل، وہ باطل پر نہیں ہے کیا؟ یہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ہم حق پر ہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں وہ زیادہ جانتے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ پھر جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول نے بتلایا یہ اسی صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کیا، یہ خوشخبری تھی۔ دوسری خوشخبری اور ایک بڑا پیارا نقطہ میں آپ کو بتلاؤں گا، کہا اللہ نے لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے نبی دوسری خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، یہ دوسری خوشخبری سنائی۔ اچھا یہاں پہ رکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نمازیں کیوں پڑھتے تھے، اتنی عبادت کیوں کرتے تھے؟ دو وجہ ہے اس کی، دو وجہ ہے۔ ایک وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے 4837 نمبر 30 نمبر کی حدیث، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقوم من الليل حتى تتفتر قدمه فقلت لما تصنع يا رسول الله فقال افلا اكون عبدا شكورا فلما كثر لحمه صلى جالسا فاذا اراد ان يركع قام فقرا ثم ركع۔ صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام کرتے، بڑی لمبے قیام کرتے، لمبے دیر تک کھڑے رہتے، اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے، آپ کے پاؤں میں ورم ہو جاتا۔ میں نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، پھر آپ محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہم سب کو آپ کے چھتری کے اور آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ نبی اللہ نے دیا، ایسی رحمت والا نبی دیا، اللہ اکبر، جس نبی کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، وہ اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی نمازیں کیوں پڑھ رہا ہے؟ ایک لالچ ہے، ایک لالچ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، نفلی طور پر نفلی نمازیں ادا کیجئے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا، اللہ آپ کو سفارش کرنے کا موقع عطا کرے گا۔ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ مقام محمود عطا کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی سے جب پریشان ہوں گے، جو حدیث میں نے بتائی تھی، سارے انبیاء ساتھ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اس سفارش کے حق کو پانے کے لیے کہ اللہ ہمیں وہ موقع دے اور اپنی امت کے لیے میں سفارش کر سکوں، اس لیے رات کو اتنی لمبی نمازیں پڑھا کر۔ اللہ نے ایسا نبی دیا، امت کے لیے کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا۔ جب زندہ تھے تب بھی پریشان، دنیا میں تھے تب بھی پریشان، ایسا لگتا تھا راتوں کو سوچتے رہتے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیں گے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے کیسے یہ لوگ ایمان لے آئیں، راتوں کو سوچتے تھے، دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے۔ جب دنیا میں تھے تب بھی دعائیں کرتے تھے،
اور دنیا میں اتنی نمازیں اس لیے پڑھتے، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر بھی اتنی عبادت اس لیے کرتے کہ اللہ رب العالمین مقام محمود ہمیں عطا کرے۔ اللہ ہم سب کو اس نبی کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دوسری خوشخبری اللہ نے سنائی۔ تیسری اللہ نے کہا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمت تمام کیا، اپنی نعمت مکمل کر دیا، اسلام کو آپ کے اوپر مکمل کیا۔ ہاں، اب اسلام کے اندر مکمل نعمت مکمل کرنے کا مطلب ہے کہ اسلام از کمپلیٹڈ، اب اس کے اندر ایک ذرہ بھی حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اپنے سے کیا کیا بنا لیا ہے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ چوتھی خوشخبری سنائی وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ نے آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت بخشی ہے۔ اور پانچویں خوشخبری کہا وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ آپ کو مکمل آپ کی نصرت فرمائے گا، آپ کی تائید فرمائے گا، آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ 5 خوشخبریاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے پریشان ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فتح کے آخر میں ایمان والوں کی نشانی بتلائی ہے کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، صحابہ کرام کیسے تھے۔ اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں مومنوں کے درمیان بڑے نرم دل ہیں۔ ہو حلق یارہ تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلق یارہ تو بریشم کی طرح نرم، اور رزم حق و باطل میں فولاد ہے مومن۔ آپس میں بڑے رحم دل تھے صحابہ کرام، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ مسلمانوں کو دیکھیے، دشمنوں کے ساتھ ایک دم نرمی، کافروں کے ساتھ ایک دم ایسے گھل مل کر کے رہیں گے کہ لگے گا کہ ان کا سب سے پیارا اور اچھا وہی ہے، اور جہاں مسلمان کی بات آتی ہے تو سوچتے ہیں کیسے اس کے پاؤں کو کھینچ دیں، کیسے اس کو زمین پر لے کر کے آئے، کیسے اس کو تکلیف دیں۔ محبت ہے نہیں مسلمانوں کے درمیان۔ مسلمانوں سے جو مسلمان کی محبت ہونی چاہیے، جو اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے، مومن ایک مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور مومن یہ ہے کہ جب اس کے مومن بھائی کی تکلیف ہو تو اس اپنے بھائی کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس کرے، وہ مومن ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم غیروں کے لیے نرم ہو گئے اور اپنوں کے لیے سخت ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام کی حالت، اپنوں میں بڑے رحم دل تھے، ایک دوسرے کے بڑے کام آتے تھے۔ اور اللہ نے ان کی نشانی بتائی تراہم رکعن سجدا، ان کو رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ رات کی تاریکی ہو تو اللہ کے سامنے سجدے ریز ہوتے ہیں، اور جب دن ہو تو اللہ کے راستے میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، صحابہ کرام بھیک نہیں مانگا کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ انسان کو محنت کرنی چاہیے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل کو تلاشتے تھے، اللہ کی خوشنودی کو تلاشتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ، اتنی عبادت کرتے صحابہ کرام، اتنی عبادت کرتے کہ ان کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو جاتا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ سجدہ کی وجہ سے ان کی پیشانی پر نشان پڑ گیا ہو۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، اسلام کے لیے ہر وقت جان دینے کے لیے تیار۔ اللہ نے اسی سورہ فتح کے اندر بیان فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور کر دیا کہ عثمان شہید کر دیے گئے، تو صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے بیعت لیا۔ سارے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر حضرت عثمان شہید کر دیے گئے ہیں تو جب تک ہم ان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے ہم حدیبیہ سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت لیا۔ اللہ نے ان کے جذبے کو دیکھا کہ صحابہ کرام کتنے جذبے والے ہیں، اور دین کے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے کتنی ہمدردی ہے، عثمان غنی کے لیے کتنی ہمدردی ہے۔ اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کہا کہ اے نبی جاؤ یہ خوشخبری سنا دیجئے اپنے جانثاروں کو کہ آج جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان سب کو میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔
اللہ نے کہا اذ یبایعونک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کیا ہے۔ فعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل کو دیکھا، ان کے دل کے جذبے کو دیکھا، ان کے دل کے اندر دیکھا کہ ان کا دل کتنا صاف ہے اور اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے کیسی تڑپ ہے۔ اللہ نے ان کے دل کو دیکھا، فانزل السکینۃ علیہم، اور ان کے اوپر سکون نازل فرمایا، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اللہ نے ان کو فتح سے نوازا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ افضل صحابہ ہیں بیعت رضوان کرنے والے، جو اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، ان سب کے لیے جنت کی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ اللہ نے دیکھا، تو جذبہ ہونا چاہیے دل کے اندر، دین کی تڑپ ہونی چاہیے، اپنے بھائیوں کی محبت اور اپنے بھائیوں کی تڑپ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے ایسے ہی جذبہ پیدا فرمائے۔ دو تین باتیں سورہ حجرات سے بیان کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے۔ دو تین باتیں، بڑی پیاری پیاری باتیں اللہ نے سورہ حجرات کے، بلکہ سورہ حجرات تو ایسا دل کرتا ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کی تفسیر بیان کی جائے، یعنی ہر ایک آیت سماجیات سے تعلق رکھتی ہے، سوسائٹی کے اوپر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو باتیں ہیں، چاہے عقیدے کے تعلق سے ہو، چاہے اخلاقیات کے تعلق سے ہو، وہ ساری چیزیں سورہ حجرات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ پہلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کتنی پیاری تعلیم اللہ نے دیا کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ آگے بڑھنے سے کیا مطلب؟ جو بتایا اللہ نے اور جو بتایا رسول نے بس اتنا ہی کرو، آگے مت بڑھو، زیادہ اوور ایڈوانس، کیا بولتے ہیں اس کو، اوور اسمارٹ، اوور اسمارٹ زیادہ مت بنو جی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی متقی تھا؟ کوئی ہے، ہو سکتا؟ اللہ کے رسول سے زیادہ پرہیزگار کوئی ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے خود کہا ان اعلمکم باللہ واتقاکم، میں اللہ کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اور میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، لیکن میں سب کرتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، شادی بھی کرتا ہوں جی۔ تو اللہ نے کہا کہ جتنا اللہ نے بتایا، رسول نے بتایا، اتنا ہی کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور اگر اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو اپنی منمانی اور اپنی عقلی دلیل کی ذریعے سے اللہ کے رسول کی بات پر اپنی بات بلند مت کرو۔ اگر اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو لوگ چیخنے چلانے لگتے ہیں، مار دھاڑ پہ اتر آتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا بات کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو تم اپنی آواز اپنے رسول کی آواز پہ بلند مت کرو۔ جب زندہ ہیں تو ان کے سامنے زور سے بات نہیں کرنا، اور اگر نہیں ہے، اگر ان کی حدیث بیان کی جاتی ہے تو ان کی حدیث کے سامنے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے، یہ بھی رفع صوت ہے امام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی کی آواز بلند کرنا ہے۔ اس لیے آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ایسا کرتا ہے آدمی، اللہ کے رسول کی باتوں پر اللہ کے رسول کی آواز سنائی جائے اور اس آواز پہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہارے عملوں کو برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وانتم لا تشعرون۔ اس لیے آدمی سوچ سمجھ کر کے، جب قرآن اور حدیث کی بات آئے تو بڑا سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس کے آگے اللہ نے بڑی پیاری بات بتلائی ہے، مسلمانوں کے عمل کا رد کیا اللہ نے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آپ اپنے کمرے کے اندر موجود تھے، تو آپ کے کمرے کے باہر سے آپ کو آواز دے رہے تھے، یا محمد اخرج الینا، یا رسول اللہ اخرج الینا۔ تو اللہ نے آیت اتاری، جب اللہ کے رسول کو کمرے کے باہر سے آواز دے رہے تھے تو اللہ نے آیت اتاری، کالذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ آپ کے کمروں کے باہر سے آپ کو آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، یہ ایک دم بے عقل لوگ ہیں،
یہ ایک دم بے عقل نہیں ہے، دماغ نہیں ہے. لا اکثرهم لا یعقلون، اللہ نے کہا دماغ نہیں ہے. رسول کو اس طرح سے آواز دے رہے ہو، آپ اندازہ لگائیے کہ کمرے کے باہر سے کوئی یا رسول اللہ بلا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دم بے عقل انسان ہے اور اس کے پاس دماغ نہیں ہے کہ رسول کو اس طرح سے آواز دے رہا ہے. یہ مسلمان 4000 کلومیٹر دور سے آواز دے رہا ہے، یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مدد کیجیے، یا رسول اللہ فلاں کیجیے. 4000 کلومیٹر سے دور کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بے ادبی نہیں ہے. کمرے کے باہر سے آواز دیا تو اللہ نے کہا کہ یہ میرے رسول کی بے ادبی ہے، میرے رسول کی شان میں گستاخی ہے. یہ 4000 کلومیٹر دور سے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو پکار رہا ہے، تو یہ بے ادبی نہیں ہے، یہ تو بدرجہ اولی بے ادبی ہے. جب کمرے کے باہر سے یا رسول اللہ کر کے نہیں پکارا جا سکتا تو 4000 کلومیٹر دور سے پکارا جا سکتا ہے. تو اللہ نے کہا یہ بے ادبی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سماجیات کو بیان کیا ہے. سماج کے اندر انسان جو بھی ہے، ہر ایک انسان کی قدر کرنی چاہیے، ہر ایک انسان کی قدر کرنی چاہیے. ہر ایک انسان کا اپنا ایک مقام ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو. ہر شخص کے پاس اپنی عزت ہوتی ہے اور عزت نفس سب کو پیاری ہوتی ہے. کسی کی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. ایسا ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ ہی کوئی عورت، نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو. مذاق نہیں اڑانا، مذاق میں بھی کسی کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، لیکن مرد تو کم، عورتیں اس مسئلے میں بہت آگے ہیں، اس فیلڈ میں اور اس نیک کام میں عورتیں بہت زیادہ ہیں. دوسروں کا مذاق اڑانا اور دوسروں کی برائی بیان کرنا یہ عورتوں سے سیکھیے. ایسی باتیں پیش کرتی ہیں، اللہ بچائے. اگر تھوڑی سی کمی ہے تو ارے وہ فلانوا کی بیٹی ہے، اس کی ناک تو اسی ٹیڑھی ہے، ارے وہ تو گڈی ہے. یہ مذاق ہے. گڈی، لوگ بولتے ہیں گڈی، لوگ سوچتے ہیں کہ ایک دم چھوٹا لفظ ہے، لیکن بہت خطرناک لفظ ہے. لا تنابزوا بالالقاب، اللہ نے کہا برے لقب سے مت پکارو، برے لفظ سے مت پکارو. حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ کو کہہ دیا، اللہ کے رسول وہی صفیہ، اسی صفیہ کو یاد کر رہے ہیں، تانی قصیرہ، وہی گڈی جو چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا، کہا یا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لغیرته، اے عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو پورے سمندر کا پانی کا رنگ چینج ہو جائے. اتنی خطرناک بات ہے. لیکن ہم لوگ دھڑلے سے بول دیتے ہیں، ارے فلاں گڈا ہے، ارے فلاں لنگڑا ہے، ارے فلاں ایسا ہے، ارے فلاں بھینگا ہے، ارے فلاں ٹیڑھا ہے، تو فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے. ہم لوگ مذاق اڑاتے ہیں. اللہ نے کہا مت مذاق اڑائیے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد بہت برا گناہ، بہت بری بات ہے یہ کہ آدمی کسی کو برے انداز سے پکارے. اور اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کو فوراً توبہ کرنا چاہیے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو آدمی توبہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہوگا. اس کے بعد اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. اس لیے کہ آدمی پہلے بدگمان کسی کے بارے میں برا گمان پیدا کرتا ہے، پھر اس کے پیچھے لگتا ہے، اس کے ٹوہ میں لگتا ہے، پھر اس کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے، پھر اس کا عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے گمان پر ہی پابندی لگا دیا کہ نہ کسی کے بارے میں برا گمان کریں گے اور نہ ہی ہم کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، کسی کے عزت کے پیچھے پڑیں گے. اللہ نے کہا کہ بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان کرو گے تو تجسس کرو گے. تجسس کرو گے، تجسس کا مطلب کسی کے ٹوہ میں لگے، ارے یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، اس کا کیا چکر ہے، کیوں آتا ہے، اس کے پیچھے لگے گا تو کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا، پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، ارے اس کو ہم نے فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا. یہ غیبت ہے.
تو اللہ نے پہلے کہا بدگمانی مت کرو، بدگمانی کرو گے تو ٹوہ میں لگو گے، ٹوہ میں اگر لگنے جا رہے ہو تو اللہ نے کہا ٹوہ میں مت لگو، اور ٹوہ میں لگے پھر اس کا عیب پتہ چلا تو اس کے عیب کو بیان مت کرو، کہا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہا کہ غیبت مت کرو ایک دوسرے کی، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا کوئی آدمی اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اپنے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کر سکتا ہے تو اس کی عزت کو اچھال کیسے سکتا ہے؟ کیسے لوگوں کی عزت کو اچھال سکتا ہے؟ اور یاد رکھیے، جو آدمی کسی عزت کو اچھالے گا، کسی کی عزت کو اچھالے گا، اللہ اسے بھی نہیں چھوڑتا۔ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معشر المسلمین، یا معشر من آمن بلسانی ولم يدخل الایمان قلبہ، اے وہ لوگ جو زبانی مسلمان ہوئے ہو اور تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کے پردے کے پیچھے مت پڑو، مسلمانوں کی عزت کے پیچھے مت پڑو۔ من یتبع اللہ عورت اخیہ یتبع اللہ عورتہ، اللہ نے بڑی دھمکی دیا، کہا کہ جو آدمی اپنے بھائی کی عزت کے پیچھے پڑتا ہے اللہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کی عزت کے پیچھے اللہ پڑ جائے، يَفْزَحُهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ أَوْ وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، اللہ جس کی عزت کے پیچھے پڑ جائے وہ اپنے گھر میں رہے گا، اپنے بستر میں رہے گا، اللہ اس کے گھر میں اس کے بستر پہ رہتے ہوئے اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ يَتَّبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْزَحُهُ، اللہ نے کہا اسے اللہ فضیحت اس کے لیے مقرر کر دے گا، اس کو رسوا کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَلَى فِرَاشِهِ، گرچہ وہ اپنے بستر پر ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آدمی کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے اور کسی کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے، سورہ زاریات ہے، اور زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ سورہ قاف میں ایک بڑی اہم بات ہے، جو لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا سے ہم مر جاتے ہیں، مٹی میں سڑ گل جاتے ہیں، ہمارا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ہم کو جو ہے زندہ کرے گا؟ اللہ نے دیکھیے بڑی پیاری بات بتلائی، اس کو بتا کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا وَقَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا کِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ کہتا ہے کہ زمین نے تمہارے کس حصے کو کہاں چھپایا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ یعنی آدمی زمین میں مل جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو زمین کی مٹی کے کس ذرے میں کس انسان کی باڈی ملی ہوئی ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور میرے پاس کتاب حفیظ ہے، سب کچھ میرے پاس لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسان مٹی میں مل جائے گا، پھر بھی اس مٹی کے ہر ایک ذرے سے اللہ اس انسان کو نکال لے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور شاید اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے اشارہ کر رہا ہو کہ انسان کا سارا جسم تو سڑ گل جاتا ہے، لیکن ایک چیز اس کی نہیں گلتی ہے، ایک چیز انسان کی ہمیشہ باقی رہتی ہے، چاہے سینکڑوں ہزاروں سال کیوں نہ ہو جائے، وہ چیز باقی رہتی ہے، اور جس کے ذریعے سے آج پتہ لگایا جاتا ہے، جسے ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے جس چیز سے کیا جاتا ہے وہ چیز جو ہے ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور ہر ایک انسان کا ڈی این اے الگ الگ ہے۔ تو انسان زمین کے اندر مل جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس جو ہے جسم کے اس ایک حصے کے ذریعے سے، اس ایک ڈی این اے کے ذریعے سے اللہ ہر ایک انسان کی باڈی کو پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ ہم کہیں بھی رہیں، ہم مٹی میں مل جائیں، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ہم کس مٹی میں ملے ہوئے ہیں، اور اللہ چاہے تو اللہ سزا دے گا، اللہ چاہے تو اللہ عذاب دے گا۔ اس لیے یہ بڑا متحقق ہے، آدمی کو اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے سب کچھ اللہ کے پاس ریکارڈ ہے۔ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اللہ نے کہا کہ ہمارے پاس ایک دم سیف کتاب ہے، اس لیے کہ جو فرشتے اللہ نے مقرر کیا ہے وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، دائیں بائیں دو پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے فوراً لکھ لیتے ہیں، جو نکلے۔ اس لیے آدمی کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک فرشتہ انتظار کرتے رہتا ہے، کیا بولیں گے فوراً لکھ لیں گے، اچھا بولیں گے تو اچھا لکھیں گے، برا بولیں گے تو برا لکھیں گے۔ تو یہ تیار ہے، اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے،
کیسے ریکارڈ ہے اللہ رب العالمین، اتنے لوگوں کا ریکارڈ، ہر ایک انسان کی فائل اللہ کے پاس موجود ہے۔ اس لیے آدمی کو اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے اور نمازیں کو قبول فرما لے، ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کی قبر کے اندر زحمت ہو تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے تمام ماؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مسلم مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔